اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر ذکر کی گئی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں الرحمن الرحیم کی تفسیر کے حوالے سے ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید دو صفات بیان ہوئی، ایک صفت رحمان ہے اور دوسری صفت رحیم ہے۔ اب یہ دونوں صفتیں رحمان اور رحیم یہ رحمت کے مادے سے لی گئی، تو صفت رحمان اور رحیم کے معنی کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ رحمت کا معنی سمجھا جائے کہ رحمت کہتے کس کو ہے۔ امام الراغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں رحمت کی تعریف یہ کی ہے، رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، کہ رحمت دل کی اس نرمی کا نام ہے جو کسی کے حال کو دیکھ کر اس پر رحم کا تقاضا کرے۔ مثلا آپ نے کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھا تو اس کو دیکھ کر دل نرم ہوا اور دل چاہا ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کیا جائے، تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو یہ رحمت کا وہ معنی ہے جو مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی رحمت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں، تو وہاں یہ دل کی نرمی والا معنی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مخلوق کی صفات میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور اس بات کی وضاحت خود امام راغب نے مفردات میں کی ہے۔ رحمت کا لفظ تو کبھی صرف یہ دل کی نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو وہاں دل کی نرمی کا معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں احسان کرنے کا، فضل کرنے کا معنی مراد ہوتا ہے۔ اب اس تفسیر کو سامنے رکھا جائے تو بعض اہل علم نے جو یہ تعبیر کی ہے کہ رحمت کا معنی چونکہ دل کی نرمی ہے اس لیے اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو لہذا وہ رحمت کو ذات باری تعالیٰ میں مجاز قرار دیتے ہیں اور مخلوق میں اس کو حقیقت قرار دیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایسے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جہاں رحمت کا حقیقی معنی تھا اللہ کی ذات میں، وہاں تو اس کو مجاز بنا دیا گیا ہے، اور جہاں مجاز کا مخلوق میں وہاں اس کو حقیقت بنا دیا ہے۔ تو اگر اس تفصیل کو جو ذکر کی گئی سامنے رکھا جائے پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حق میں مجازی معنی والی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو رحمت ہے تو وہ بے انتہا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مکمل سمجھانا یہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اسے سمجھایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں ایک حدیث لائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس قیدیوں میں ایک عورت لائی گئی جس سے اس کا دودھ پیتا بچہ بچھڑ گیا تھا، تو وہ بچے کے جدا ہونے پر بہت زیادہ غمگین تھی اور بہت زیادہ بے چین تھی، کبھی ادھر بھاگتی تھی کبھی ادھر بھاگتی تھی، اور جس بچے کو بھی دیکھتی اس کو جا کر پکڑ لیتی اور اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اس کو پیار کرتی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی شفقت کا اور محبت کا معاملہ دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہرگز یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے، جتنی مہربانی اور جتنی شفقت اور رحمت اس کو اپنے بچے پر ہے، اللہ کو اپنے بندے پر اس سے کئی زیادہ ہے۔ تو اس مثال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندوں کے لیے رحمت ہے اس کو سمجھایا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں ایک حدیث آئی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور وہ بھی اپنے بچوں پر اسی کی وجہ سے شفقت کرتے ہیں کہ جانور پاؤں رکھنے سے پہلے نیچے دیکھتا ہے کہیں اس کے پاؤں تلے اس کا بچہ نہ آ جائے اور بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنے زیادہ مہربان ہے۔ اب یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کی رحمت کو اور محبت کو بیان کرنے کے لیے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہیں۔
اس بات کو بطور حدیث کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ مفتی صداقت علی صاحب نے اپنی کتاب چند معروف لیکن غیر مستند احادیث نامی کتاب میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی معتبر سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں ملی ہے، تو لہٰذا اس کو حدیث رسول کہہ کر بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی اللہ کی جو اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے تو اس کو کسی حد میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے ساتھ رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے پر رحمت کرتے ہیں تو یہ دنیا میں مسائل تکالیف کیوں آتی ہے بندے پر، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موذی تکلیف دہ چیزیں ہیں، سانپ ہے، بچو ہیں، اس طرح کی چیزوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ رحمت کے منافی ہیں۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ رحمت کی ایک ظاہری صورت ہے جس کو ہر آدمی رحمت سمجھتا ہے، لیکن ایک باطنی صورت ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو رحمت نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت رکھی ہوتی ہے۔ تو اب ان چیزوں میں بھی جو مصائب آ رہے ہیں، جو تکالیف آ رہی ہیں، تو ان میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ اب ان میں رحمت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں صحت کی نعمت عطا فرمائی تو ساتھ بیماری بھی رکھی ہے، تو اب بیماری دے کر یہ سمجھا دیا کہ اگر بیماری نہ ہوتی تو انسان کو صحت کی نعمت کی قدر نہ ہوتی۔ روشنی کے ساتھ اندھیرا رکھ کر بتا دیا اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر معلوم نہ ہوتی۔ اسی طرح راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تکالیف رکھی، تکلیفوں نے راحت کی اہمیت سمجھا دی ہے، تو ان میں یہ پہلو مد نظر رکھا گیا ہے، اس وجہ سے یہ بھی رحمت کا پہلو ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی اہمیت اور قدر سمجھائی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات انسان پر لاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تکالیف جو آتی ہیں تو دیکھنے میں اگرچہ یہ تکلیف ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جیسے بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات بڑھاتے ہیں، تو انجام کے اعتبار سے یہ بھی انسان کے لیے رحمت ہے کہ اس کا انسان کو فائدہ ہوا ہے۔ جیسے کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو والدین کی طرف سے اس کے لیے تعدیبی کارروائی کی جاتی ہے، اس کی پٹائی کی جاتی ہے، تو آئندہ کے لیے اس بری حرکت سے باز آ جاتا ہے اور سدھر جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو تکلیف تھی لیکن انجام کے اعتبار سے اس کی ذات کی تربیت ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ ایک نافع چیز تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے دنیا پر بندے پر مصائب اور آلام اور تکالیف لاتے ہیں، اور موٹی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس میں بھی فائدہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں بیکار نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موزی چیزیں بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، تو کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو ایک بچوں کو میں نے دیکھا دریا کے کنارے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ اور بے مقصد تو پیدا نہیں کی ہے۔ تو بہرحال اس بچوں نے دریا پار کیا اور دوسری طرف جا پہنچا، اور یہ بھی ساتھ جا پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان سو رہا تھا اور ایک سانپ تھا کہ جو اس کو ڈسنے والا ہی تھا۔ اتنے میں بچوں نے سانپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے سانپ بھاگا تو اس نوجوان کی جان بچ گئی۔ تو اس لمحے سمجھ میں آیا کہ وہ چیز جو بظاہر تکلیف پہنچانے والی تھی یہاں ایک انسان کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنی ہے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی اللہ حالات لاتے ہیں، تو یہ انسان کی اپنی سمجھ کی اور عقل کی کمی ہے، جسے وہ زحمت سمجھتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو دو صفات ہیں الرحمن اور رحیم، یہ دونوں رحمت سے لی گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ ان صفات سے متعلق مزید تفصیل ہے جو آئندہ ویڈیوز میں عرض کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی خصوصی رحمت نصیب فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل عالم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔